بڑا اہم دن ہے اور فیملی کی ملاقاتوں پر حکمت عملی آ چکی ہے۔ گنڈا پور کی طرف سے خاموشی ہے، جلسے پر خیبر پختونخوا میں تیاریاں کیا ہیں، آج تاریخ آئے گی یا نہیں۔ کیسز خان کے اچانک غائب، جج بھاگ گئے اور رد عمل بھی آیا تحریک انصاف کا، اور تحریک انصاف کے جو استعفوں کا معاملہ ہے اس وقت جو موجود ہے اور منظور نہیں ہو رہے، اصل واردات اس کے پیچھے کیا ہے، میں بڑی اہم خبر دوں گا آپ کو۔ کون کون لوگ کیا کر رہے ہیں۔ شنگھائی کانفرنس میں تصویریں اور ویڈیوز نے تہلکہ مچایا۔ شہباز شریف کے خطاب میں اپنے ہی ملک کی خواتین کو عالمی دہشت گرد بنانے کی تیاری، اور فیلڈ مارشل کی شہباز شریف کے ساتھ کچھ وہاں ملاقاتیں بھی۔ لیکن جو نئے اتحاد مودی پیوٹن اس کو دنیا میں چھائے ہوئے، جفیاں پپیاں، ہاتھ ملانے، گلے لگنے، گاڑی میں سفر، یہ تفصیل آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اور پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانے کا میاں شریف کا خواب آج پورا ہو گیا۔ مریم نواز رشکے کا عمل کامیاب۔ مریم نواز کی پروموشن فوج کیوں کر رہی ہے، باقاعدہ احکامات کیا ہیں۔ اور عدلیہ میں ایک دفعہ پھر باقی ججز کا خوف، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس سے اہم جج کو ہٹایا گیا۔ اور آج امریکہ نے افغانستان پر پالیسی بدلی، بہت بڑا معاملہ، پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ۔ افغانستان میں رات شدید زلزلہ ہے، 700 افراد بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ سیلاب کی جو پاکستان کی صورتحال اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو شنگھائی کارپوریشن کانفرنس کی اپڈیٹنگ سٹوری، بڑے دلچسپ فوٹیجز سامنے آ رہے ہیں، دنیا کی ہیڈ لائنز میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ جس تصویر نے سب سے زیادہ طوفان مچایا ہے وہ چین کے صدر شی جن پنگ، پیوٹن اور مودی کی ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال گئے۔ یہ تصویر عالمی سیاست اور معاشی اثرات کا ایک آئینہ ہے۔ تینوں ممالک کی مشترکہ معیشت کو آپ صرف اکٹھا کریں تو چین کی اس وقت 20 کھرب ڈالر جی ڈی پی، ہندوستان کی 5 کھرب اور روس کی تقریباً 2 کھرب ڈالر، یہ ملائیں تو تقریباً 25 کھرب ڈالر کی جی ڈی پی والے 3 ملک ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے 3 ارب لوگوں کا، تینوں ایٹمی طاقتیں، اور یہ عالمی طاقتوں کا یہ تعلقات جو ہے، یہ معاشی، فوجی، توانائی اور اقتصادی طاقت کی ایک تصویر جو جیو اسٹریٹجک اتحاد کی مغربی طاقتوں کے خلاف G7، امریکہ اور ورلڈ آرڈر کی ایک نئی تاریخ بن گئی ہے۔ اس میں جو سیاسی اتحاد میں، کیونکہ یہ تصویر دیکھیں 3 شخصیات کی نہیں ہے، یہ 3 عالمی معیشت کی سیاسی حکمت عملی کا مستقبل ہے۔ یہ فوٹیج جو سب سے زیادہ وائرل ہو، جس میں نریندر مودی باقاعدہ صدر پیوٹن کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ شہباز شریف کے سامنے سے ایسے گزرتے ہوئے سے نظر انداز کر رہے ہیں جس طرح پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو اسٹیبلشمنٹ کی ان تمام جماعتوں کو نظر انداز کیا۔ پیوٹن نریندر مودی کو جفیاں لگا رہا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اور شہباز شریف لٹک لٹک کے اچک اچک کر میرا نام شہباز شریف بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور نریندر مودی وہاں دیں گلت، یہ پیوٹن وہی پیوٹن ہے جو خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو ہاں جنرل باجوہ نے جا کے امریکہ کو کہا، اور یہ تو امریکہ کے خلاف اتحاد بنا رہا ہے، امریکی سائفر اور خان کی حکومت کرائی۔ مودی تو خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ ہندوستان کا آرمی چیف جو جنرل باجوہ جیسا نہیں، اس کے پاس کوئی میر جعفر، میر صادق جیسے غدار ہوتے حکومت گرا دیتے۔ آج وہ بڑے فخر سے 2 طرفہ ملاقات کے لیے پیوٹن کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھا، اور ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بھارتی چیف کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھ سکے یا سوچ بھی سکے۔ وہ وزیر اعظم تو چھوڑیں، وزیر دفاع بھی چھوڑیں، وہ سیکٹری دفاع کو جواب دیتا ہے۔ اب اس کانفرنس میں اچھا آرمی چیف فیلڈ مارشل بھی ہیں، ایران کے صدر کے ساتھ شہباز شریف ملاقات بھی ہوئی، شہباز شریف طیب اردگان سے بھی ہوئی، ترکمنستان سے بھی ہوئی، اور ترکی کے ساتھ ملاقات اہم تھی کہ نیٹو کا ممبر ہے۔ باقی یہ ملاقاتیں کسی اہمیت کی نہیں ہے۔ اصل ملاقات روس، ہندوستان، چین کی، جو پوری دعوت لوٹ گئی ہے۔ اب ایران نے دیکھا جو چین کے ساتھ معاہدے کیے ہیں وہ 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، 400 ارب ڈالر۔ ابھی پیوٹن کے ساتھ ان کے علیحدہ معاملات ہیں۔ پاکستان کے ساتھ وہی جمع تفریق ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے زبانی، جس طرح دنیا کے تمام رہنمائی سمجھ گئے ہیں کہ یہاں جو ملاقاتیں کرنے والے آتے ہیں ہمارے ساتھ وہ معیشت ٹھیک کرنے نہیں، یہ فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ جب زبانی جمع تفریق کریں، معاہدے کریں، دستخط کی تقریب کریں، ان کو فوٹو دے دیں، بس اصل کام ان کا یہ ہے، تاکہ یہ ملک میں فوٹو دکھا دے جی ہمارا فلاں سے فلاں ہو گیا۔ فوٹو سیشن کی حد تک اب دنیا کے تمام ممالک کو پتہ ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 3 سال کی تمام تقریبات میں فوٹو سیشن میں MOU بھی ہوتے رہے، معاہدے بھی ہوتے رہے، اور $1 بھی سرمایہ کاری نہیں ہے۔ اصل ڈیل تو جن کے ساتھ ہو رہی ہے وہ تمام معاملات طے کر رہے ہیں، کیونکہ ان تمام ممالک کو ان کی بھی اوقات کا پتہ ہے بڑی اچھی طرح۔ یہ ایران سمیت جتنے ملک ہیں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اور یہ ممالک کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی اسرائیل دیکھیں، امریکہ کی مدد سے پورے مشرق وسطیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا گیا، اور یہاں تمام مسلمان ممالک بھی اپنے مفادات کے لیے لیٹے رہے۔ عرب امارات ہوا، مصر، لبنان، سعودی عرب، یہ اسرائیل کے سامنے نہیں بول سکے، ان کی اوقات نہیں تھی۔ اسرائیل نے ایران کو، لبنان کو، یمن کو، اس کی تمام فوجی قیادت کو آپ کے سامنے کئی 100 کلومیٹر سے اسرائیلی جہاز اڑ کر آتے رہے، سعودی عرب، اردن، مصر، لبنان کی فضاؤں سے گزرتے رہے، اور یہ پلیٹ میں رقص دیتے رہے۔ اور یہاں پاکستان نیوکلیئر طاقت ہے لیکن اسرائیل کے بارے میں بیان دینے کی ضرورت نہیں۔ تو ان ممالک کو ان کا پتہ ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں، کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اس لیے انہیں ان کی اوقات سے زیادہ وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اب جو بڑی ڈیولپمنٹ، اہم ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے امریکہ میں ہوئی، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بعد بھی افغانستان کا سب سے بڑا کارڈ ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی، ان کے لیے نقصان بہت بڑا۔ شنگھائی کارپوریشن میں تو جو جہاں دشمن ان کے دوست بنتے نظر آ رہے ہیں، دوست ان سے دور ہو رہے ہیں، افغانستان میں امریکی پالیسی میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کانفرنس نظر آئی، واشنگٹن ٹائمز نے پورا آرٹیکل چھاپ دیا امریکی ایڈمنسٹریشن کی، ٹرمپ کی پالیسی کا، کہ افغانستان میں وہ بدلنے جا رہی ہے۔ اس میں 2 اہم چیزیں، ایک تو افغانستان کی حمایت میں وہاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو بیانیہ بن رہے ہیں کہ اب امریکہ افغانستان کی اس جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ 4 سال ان کی نئی حکومت کو ہو گئے، 20 سال امریکہ نے یہاں جنگ کی، اربوں ڈالرز خرچ کیے، امریکی فوجیوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد بھی یہاں سے کابل کے انخلا کے بعد جو کہ شکست ویتنام سے بھی بڑی شکست امریکی سے سمجھتے ہیں، زخم ہے بہت بڑا۔ اب 2021 سے وہاں حکومت بن چکی ہے، امریکہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں پر معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔
لاکھوں لوگ بھوک اور غربت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے ان کالعدم تنظیموں کے ساتھ جوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور وہاں ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کی مدد کریں۔ اگر انہیں یہاں تنہا چھوڑا گیا تو دہشت گردی مزید پھیلے گی، ظاہر غربت کا شکار لوگ پھر ان کالعدم تنظیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ پھر پاکستان، وسطی ایشیا اور دور دور تک جائے گا، انہیں اب دشمن قرار دینے والی پالیسی بدلی جا رہی ہے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس پہ افغانستان کی حکومت امریکہ کے ساتھ تعاون پر تیار بھی ہو گئی، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کالعدم تنظیموں کے خلاف افغانستان کے اندر آپریشنز بھی شروع، جو زلمے خلیزاد نے کنفرم بھی کیا کہ ان آپریشنز کے نتیجے میں تمام بڑے بڑے دہشت گرد رہنما جو پاکستان کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے دباؤ پاکستان پہ ڈو مور کریں، یہ گڈ بیڈ والا کانسیپٹ ختم کریں۔ اور یہ بات علی امین نے آپ کو پتا 2-3 ہفتے پہلے کی تھی کہ ہم انہیں گرفتار کرتے ہیں اور خود خفیہ اداروں کے لوگ آ کے چھڑوا لیتے ہیں۔ تو ماحول ایک دفعہ پھر وہی بن رہا ہے پاکستان پر، وہ ڈبل گیم کھیلنے کا جو الزام لگتا رہا گڈ بیڈ والی پالیسی کا، اور یہ بہت بڑا شفٹ ہے امریکہ کا۔ یہ افغانستان کانڈ ان کا بڑا بری طرح متاثر ہوگا، اور افغانستان کو امریکی امداد شروع ہوتے ہی، اور دیکھیں امداد اب دینی پڑے گی، ابھی زلزلہ آیا ہے 700 لوگ وہاں جہاں بھاگوں میں بڑا نقصان ہوا، تو امداد کے بہانے اب امریکہ ظاہر ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا، یہ آپ دیکھیے گا، یہ ایس سی او کے بعد ایک بڑا کچھ ہوگا۔ اب شہباز شریف کو اس تیانجن میں چین میں بھیجا گیا کہ امداد اکٹھی کریں آپ بھی، اپنی اوقات والا کام، لیکن وہ تنخواہ سے بڑا کام کہ جی مذاکرات اور ہم دو طرفہ تعلقات اور جو کچھ ملک دہشت گردی کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں بھارت کا نام نہیں لے رہا، جرت نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے جعفر ایکسپریس اور بلوچستان میں غیر ملکی ہاتھ، بھائی نام لیں، بتائیں کس کا ہاتھ ہے، کون سے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں، غیر ملکی ہاتھ بتائیں لوگوں کو۔ بھارت بھی پہلگام کے واقعے میں یہی کرتا رہا، کوئی دہشت گردی کا الزام وہ پاکستان پہ لگا کے حملہ کر دیتا ہے، لیکن ثبوت نہیں دیتے۔ دونوں کے پاس ثبوت ہیں تو دیں، دنیا کو بتائیں۔ لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے انہوں نے 9 مئی پہ بھی یہی ناقابل تردید ثبوت آپ کو بتاتے رہے، اور 27 مئی بعد ثبوت کیا نکلے؟ عمران خان کے بھانجوں کے پاس ڈنڈا۔ یہ عمران خان کے کیسز میں پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کا مطالبہ کرتے رہے، اور عمران خان نے کہتا رہا لاؤ ثبوت، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے رکھو، وہ ثبوت۔ اس کے بغیر انہوں نے گواہوں کے 40 10 سال سزائیں دے دی۔ ابھی اپنے ملک میں جب یہ حال کریں گے تو کیا دنیا کو نہیں پتا کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کیسز مسترد ہوتے ہیں اور یہ 2 نمبری کرتے ہیں؟ تو کیا دنیا نہیں دیکھتی؟ ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس نہیں ہیں؟ جب ان کے بیانات آتے ہیں اس کا پورا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اکٹھی کرتی ہیں اس ملک میں کیا ہوا، میٹنگ سے پہلے 20 گھنٹے ان کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں اس چیز کا۔ ابھی بلوچستان کے واقعے پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو عالمی دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا نام امن کے نوبل پرائز میں آیا ہوا ہے۔ اب بھارت کے خلاف انٹرنیشنل انکوائری نہیں چاہتے، کہتے ہیں مذاکرات چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اپنے ملک میں بے گناہ لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز اور تباہی، وہاں امن نہیں چاہتے۔ پاکستان کے دیکھیں اندرونی حالات کا اگر میں ذکر کروں جو سیاست کا بڑا اہم معاملہ ہے، چونکہ ہم بات ہی کر رہے ہیں تصویروں اور ویڈیو سے ہی آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ ہے۔ آج ایک جو ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی جو پنجاب میں میاں شریف، نواز شریف کے والد کا بہت بڑا خواب تھا کہ پاکستان کی فوج کو میں نے پنجاب پولیس بنانا ہے، اور وہ کرتا رہا اس پہ کام۔ نواز شریف کی زندگی کی خواہش تھی۔ سیلاب ریلیف کے پوسٹر مریم نواز کے جو باقاعدہ فوجی جوان لگاتے نظر آ رہے ہیں، ماضی میں کام پنجاب پولیس کرتی رہی۔ اب پنجاب پولیس کا کام صرف ایک مسلح دستے کے لیے رہ گیا، تحریک انصاف کے لوگوں کو مارنے پیٹنے کے لیے، انہیں اٹھانے کے لیے، اغوا کرنے کے لیے، ان کے گھروں پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے کاروبار تباہ کرنے کے لیے، ان پر جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنانے کے لیے، اور پھر رشوت لے کے چھوڑ دیں، مال کمائیں۔ پنجاب پولیس کو انہوں نے صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اب پیچھے رہ گئی فوج۔ اب تحریک انصاف کے دیکھیں لگے ہوئے کیمپوں پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہیں پر سیلاب زدگان کے لیے باقاعدہ شیڈول فورس کی کالعدم تنظیموں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں فوج دیکھ رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے نام سے وہ لگا رہے ہیں، مزے کی بات۔ اب یہاں پر چونکہ ہائیبرڈ نظام کی یہ بار بار ذکر کرتے ہیں، جو خواجہ آصف بھی ذکر کرتا رہا، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ سارا الزام فوج پہ آتا رہے، تحریک انصاف پہ ظلم ہم نہیں کر رہے، فوج کر رہی ہے۔ کل کو ہمیں بیانیہ بدلنا پڑا، جو خواجہ آصف بار بار ذکر کرتا ہے نا اپنی بے بسی کا، لاچاری کا، کہ ٹھیکیدار جس کو میں ظاہر خان وہ برانڈ جو زیڈ کے بھی اس کمپنی کو میں نہیں ہٹا سکا، وہ کہنا چاہتے ہیں فوج کروا رہی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کل کو بیانیہ بدلیں تو فرق نہ پڑے۔ لیکن لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ اس پہ حیران ہیں کہ جی مریم نواز کی اشتہاری مہم میں پاک فوج کے جوان کی پوسٹر لگا رہے ہیں۔ انہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے انہیں الیکشن کے ڈبے اٹھاتے ہوئے مریم نواز کے نہیں دیکھا؟ یہ مہر شرافت کے الیکشن چھینتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا انہیں؟ کیا اس خاتون کو صرف حکمرانی کے لیے پنجاب میں لانے کے لیے پاکستان کی باقی خواتین کو بالوں سے گھسیٹ کر سڑکوں پر مارے کھاتے نہیں دیکھا آپ نے؟ اس خاتون کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے محب وطن پاکستانی پر غداری کے مقدمے نہیں دیکھے آپ نے؟ پنجاب کے وہ پرامن لوگ جنہوں نے کبھی تھانے کچہری پولیس اسٹیشن کا منہ نہیں دیکھا، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات میں جیلوں میں 10 40 سال کی سزائیں آپ نے نہیں دیکھی؟ جب آپ نے سب کچھ یہ دیکھا ہے تو پھر اس اشتہاری مہم میں فوج کی مدد سے حیران نہ ہو۔ انہیں تو باقاعدہ احکامات ملے ہوئے ہیں کہ مریم نواز کی تصویریں لگائیں اور کھلی چھوٹ دی گئی ہے مریم نواز کو پروموٹ کرنے کی۔ یہ آپ کو سارا معاملہ پتہ ہے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، پاکستانیوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ امدادی کیمپ میں مریم نواز کی صرف تصویر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مدد نہیں کر رہے، اس کے پروٹوکول کی وجہ سے امدادی کیمپ اکھاڑ کے پھینک دے۔ جنگ میں کیمپ لگا ہوا لوگ اپنی جیب سے امداد کر رہے ہیں۔ انہوں نے گلو بٹوں کا ٹولہ بھیج دیا کہ جی مریم نواز آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی کیمپ نہیں نظر آنا چاہیے، کوئی امداد نظر نہیں آنی، اور امداد جو تنظیمیں ہیں ان کو کہتے ہیں جی تصویر لگاؤ پہلے مریم نواز کی، جیسے مریم نواز راکھی ساونت ہوگی۔ مریم نواز اب کرتی کیا ہے؟ دیکھیں صبح صبح اٹھا، سرجری چیک کی، کنیزوں غلاموں کی فوج جھرمٹ کٹھی کی، کبھی کشتی، کبھی گاڑی، کبھی جہاز، کبھی ہیلی کاپٹر پکڑا،
اور وہ اس راستے پر دریاؤں کو، سڑکوں کو، پلوں کو، نالوں کو، درختوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے، شاباشیں دیتے ہوئے، فوجی جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، 8-10 جپیاں، 5-10 پپیاں ان عورتوں کو، بزرگ عورتوں کو وہ چوم بھی رہی ہیں نا، آپ نے دیکھی ہوگی، الٹی سیدھی انگریزی کے 2-4 لفظ بولے، اپنا مذاق اڑایا، 5-7 اچھی سی ٹک ٹاک بنائی، ایک اسکول کی چھٹیوں میں، گرمیوں میں، اتوار کے دن شام کو اسکول کھلوا لیا، کہا کہ کروا کے، امرود رکھوا کے وہاں، اور وہاں شوٹنگ کی 15-16 کیمروں سے، اور دہاڑی لا گھر چلی گئی۔ اور بالکل وہی کام بیوروکریسی بھی نیچے کر رہی ہے پنجاب کے سیلاب میں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں پارٹی رہنما یہ کر رہے ہیں، تحریک انصاف، سارا معاملہ یہ ہے۔ اب دیکھیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی گلا شکا یہی بنتا ہے تقریباً، وہ تو خان کے احکامات نہیں مان رہے۔ میں نے پشاور جلسے کا پوچھا، کہہ رہے ہیں 11 ستمبر یا 19 ستمبر کی وہ تاریخ جلد اناؤنس ہو جائے گی، وہ خیر آج پتہ لگ جائے گا۔ تحریک انصاف کے ابھی معاملے میں دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں استعفوں کا معاملہ، یہ میرے پاس بہت بڑی خبر آئی ہے، تقریباً انڈر 10 سے کم لوگ ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں، نام ابھی نہیں لے رہا، نون لیگ کے اسپیکر سے ملے ہیں یہ لوگ، خود مجھے نون لیگ کے اہم رہنماؤں نے بھی کنفرم کیا ہے، اور میں نے اس پہ مزید تفتیش کی اور یہ بات درست نکلی ہے، مکمل لابنگ کر رہے ہیں کہ اسپیکر ان کے استعفے منظور نہ کرے۔ 11 میں سے 9 کمیٹیاں تحریک انصاف پر شاید عہدیدار ہیں اس میں 4 اہم لوگ ہیں جو سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک شادی پر بندے نے مجھے خود بتایا پورا، عمر ایوب کے، آپ کو پتہ ہے جب سے سزا ہوئی اپوزیشن لیڈر کے بعد باقاعدہ لابنگ ہو رہی ہے، اور نون لیگ سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں، ان کی قیادت سے نون لیگ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر ایک طرف عمران خان کا دباؤ ہے، عوامی دباؤ ہے، ہم استعفے دے دیں گے، آپ اسے منظور نہ کریں، رکھ رہے ہیں اپنے پاس، اسی لیے گاڑیاں اور پیٹرول ان کے پاس ہے، جس دن یہ واپس کریں گے سمجھے استعفے جا رہے ہیں۔ 350 لیٹر پیٹرول ہے کہ 1 لاکھ بنتی ہے ان کی، وہ تقریباً گیم نشستیں نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ محمود اچکزئی کو اسی لیے تسلیم نہیں کرتے، میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ الیکشن کمشنر لگانا ہے، وہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں مشاورت کرتی ہے، اپوزیشن کا لیڈر جو ہے، اب یہ چاہتے ہیں حکومت کی مرضی کا الیکشن کمشنر منتخب کریں، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں جو اس وقت قومی اور پارلیمانی سیاست کی انہیں نزدیک نہیں آنے دیتے۔ ابھی دیکھیں خان نے ایپیکس کمیٹی میں 7 لوگوں کا فیصلہ کیا تھا، وہ 7 لوگ انہوں نے سائڈ پہ کر دیے۔ ابھی یہ وہی لوگ ہیں جو 5 اگست کے احتجاج میں، آپ کو یاد ہوگا، خود اسپیکر کے چیمبر میں جا کے، وہاں ڈی اے جی اسلام آباد سے پوچھیں آپ، اسے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا گیٹ پہ تالا لگا دو، اور پھر 55 ایم این اے ایک ایک کر کے وہاں سے گھروں کو چلے گئے، ڈیالہ جیل نہیں گئے۔ تو عمران خان تو دیکھیں 4 محاذوں پر لڑ رہا ہے، میں نے 3 کال آپ کو بتائے تھے، ایک اور محاذ کا اضافہ ہوا، وہ میں بھی ذکر نہیں کروں گا، وہ مناسب وقت پہ کروں گا کہ بہت سی اس میں اہم باتیں ہیں۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے، ایک اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ، یہ جو رہائی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب کل خان کی ملاقاتوں کا دن ہے، منگل کا دن، اب خیبر پختونخوا کی حکومت علی مین گنڈا پور، دیکھیں عمران خان کا حکم ملنے آؤ، سپریم کورٹ سے اجازت لو، دستخط رہے گی، اچھا چلیں پٹیشن دائر کی دیر، اب کل خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان سے ملنے کے لیے جاتی ہے، نہیں دیکھیں ملاقات علی مین کی نہیں ہوتی نہ ہو، علیمہ خان کی بھی نہیں ہوتی، وہ ہر ہفتے پہنچتی ہیں، علی مین گنڈا پور کا کام ہے، یہ خان کے نام پہ جیتے ہیں، یہ ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم اپنے 100 بندے لے جائیں، ایم پی ایز لے جائیں، وہاں روز جائے آ جایا کریں، جیسا لوگ جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، یہ کسی پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے معلومات اکٹھی کی کہ خان سے آخری ملاقات کیوں کرا گئی، دیکھیں 2 دھڑے اس وقت اسٹیبلشمنٹ، اب ایک جو خان کی ملاقاتوں کی حمایت کر رہا تھا کہ یہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں، باقی تو سارے نون لیگ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں، یہ یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ میں، خان کی ملاقاتوں والے چند لوگ رہ گئے جو حمایت کرتے تھے، اب وہ کہہ رہے تھے کہ ملاقات ہونے دیں، لیکن دوسرا دھڑا کہہ رہا تھا سخت بیانات آئیں گے، بہرحال جو معاملہ ہوا ملاقات اس میں ہوگی، 5 گھنٹے کی ان کا فیملی وکلا سب لے، اور علیمہ خان بھی آج بھی کہہ رہی ہے میں حیران تھی ملاقات کیسے ہوگی، لیکن اس ملاقاتوں کے بعد خان کے جو سخت بیانات ملاقات نہیں کرانی، وہ سارے کیسز بھی منسوخ ہیں، لیکن خان کو اس چیز سے دیکھا کوئی فرق نہیں پڑتا، خان کی بات چیت انہوں نے بند کی، قید تنہائی میں ڈالا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب اسٹیبلشمنٹ کے باخدائی حالات وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، کریں تو کریں کیا اس بندے کے ساتھ، بالکل بند گلی میں آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا کریں گے، اس پہ بہت ساری اور بھی چیزیں میں پھر کبھی بات کروں گا۔ ایکسٹینشن کے معاملے پر تو انہیں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ نون لیگ مان گئی ہے تو ایکسٹینشن ہو جائے گی، اب ہم اسمبلیوں کی نشستیں نہ چھوڑیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن خان نے ابھی جو حکم دینا ہے اس کے بعد وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب جو خان کے نظریے پر قائم ہے، جیسے دیکھیں احمد بھچر ہے، یہ اعجاز چودھری ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ یاد رکھیں یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، یہ اپنی نشست